السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس عائشہ جاوید آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس اپنی بکس، اپنی کاپیز، اپنی اسٹیشنری اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم باقاعدہ لیکچر کا آغاز کر سکیں۔ جی سیونتھ کلاس، آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیں، جہاں پر موجود ہے یہ آپ کا سبق ہمدردی۔ فرینڈس، انسانی ہمدردی پر یا جذبہ ہمدردی پر مبنی یہ کہانی آج پڑھیں گے، یہ سبق آج پڑھیں گے، اور ایک سبق آموز کہانی۔ تو اسٹوڈنٹس چلیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی کاربن پنسل اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ مشکل الفاظ کے جو معنی میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ ذہن نشین کر سکیں اور انڈر لائن بھی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ آپا قدسیہ کو نادرہ کی غیر حاضری پر بڑا تعجب ہوا۔ تعجب، حیرانگی۔ حاضری کا رجسٹر بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، آج نادرہ غیر حاضر ہے؟ چھٹی کی درخواست بھی نہیں بھیجی؟ عطیہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نادرہ کی نانی بہت بیمار ہیں، اس لیے وہ آج اسکول نہیں آئی، اور درخواست وہ کس کے ہاتھ بھیجتی؟ کوئی لانے والا ہی نہیں۔ اس کا گھر بھی یہاں سے بہت دور ہے، ورنہ ممکن تھا وہ خود ہی درخواست دے جاتی۔ آپا صدیقہ، کیا اس کی نانی بہت بیمار ہیں؟ عطیہ، جی ہاں، اس کی نانی کئی روز سے بیمار ہیں۔ آپا صدیقہ، مگر وہ تو برابر اسکول آ رہی تھی۔ عطیہ، وہ ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے، اس کی نانی ہمیشہ تاکید کرتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی تعلیم کا حرج نہ ہونے دو۔ آپا صدیقہ، کیا وہ بالکل تنہا رہتی ہے؟ تنہا، اکیلی؟ عطیہ، غمزدہ ہو کر، یعنی غمگین ہو کر۔ جی ہاں، نادرہ کا نانی کے علاوہ کوئی نہیں، انہوں نے اس کی پرورش کی، پرورش یعنی پالنا پوسنا۔ وہی گھر کا تمام کام کرتی ہیں۔ بیماری کے باوجود وہ نادرہ کو برابر اسکول بھیجتی ہیں، لیکن آج نادرہ کی غیر حاضری یہ بتا رہی ہے کہ شاید اس کی نانی زیادہ بیمار ہیں۔ آپا صدیقہ، آپ سب کو مل کر نادرہ کی مدد کرنی چاہیے۔ میں بھی آج اس کے گھر جاؤں گی۔ جماعت کی لڑکیاں ہم آواز ہو کر ہم سب بھی چلیں گے۔ عطیہ اور جماعت کی دوسری لڑکیاں جب نادرہ کے گھر پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ نادرہ کی نانی بخار میں پھنک رہی تھی، یعنی تیز بخار کا ہونا، تپ رہی تھی۔ نادرہ ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہم جولیوں یعنی سہیلیوں، ہم جولیوں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے صاف کیے۔ اسے حیرت تھی کہ یہ سب کیسے اس کے گھر پہنچ گئیں۔ کیسی ہے اب نانی کی طبیعت؟ ٹھیک نہیں ہے، غشی کی سی کیفیت ہے، بے ہوش ہونا، غشی یعنی کہ بے ہوشی۔ نادرہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امینہ،
تم نے ہمیں غیر سمجھا، نانی اماں اتنی بیمار ہیں اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ اتنے میں آپا صدیقہ کمرے میں داخل ہوئیں اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نادرا کے پاس پہنچی۔ آپا صدیقہ، میں ڈاکٹر کو لائی ہوں۔ آپا صدیقہ نے ڈاکٹر کو اندر بلایا۔ ڈاکٹر نے نانی اماں کا اچھے سے معائنہ کیا اور بولا، ان کو ٹائیفائڈ ہے، یعنی ایسا بخار جو 2-3 دن سے زائد تجاوز کر جائے، ٹھیک ہے، ٹائیفائڈ بخار جو کہلاتا ہے، بخار کا نام ہے۔ انہیں دوا، پرہیز اور آرام کی سخت ضرورت ہے، ورنہ مرض خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ میں دوائیں لکھ رہا ہوں، منگوا کر پابندی سے دیں۔ دروازے کھڑکیاں کھلی رکھیں، کمرے میں تازہ ہوا آنے دیں، کمرے کی صفائی بھی کرائیں۔ دیکھیے چھت پر اور کونوں میں جالے لگے ہوئے ہیں، یہ سب اتروائیں۔ آپا صدیقہ، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا صدیقہ نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں فیس دی اور دروازے تک رخصت کر آئیں۔ آپا صدیقہ، اب آپ کب ان کو دیکھنے آئیں گی؟ ڈاکٹر صاحب، پرسوں۔ ہاں، ٹمپریچر ریکارڈ ضرور رکھیں۔ بخار، ٹمپریچر، بخار، درجہ حرارت، اور مریضہ کو تازہ پھلوں کا رس دیں۔ ڈاکٹر کو رخصت کر کے آپا صدیقہ لڑکیوں سے مخاطب ہو کر بولی، بچیوں، میں ابھی دوائیں اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہوں، آپ اس وقت تک نادرا کا کچھ کام کر دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں کام بانٹ لیں۔ عطیہ، جی اچھا آپا۔ آپا صدیقہ کے جانے کے بعد تمام لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں بٹ گئیں اور گھر کے مختلف کام کرنے لگیں۔ ایک ٹولی نے باورچی خانے کا کام سنبھالا، دوسری نے صفائی کی ذمہ داری لی، تیسری نے تمام میلے کپڑے دھونے کے لیے جمع کر لیے، چوتھی ٹولی کی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نانی اماں کی تیمارداری کے فرائض انجام دیں گی۔ پابندی سے دوا دینا، کھلانا پلانا، اٹھانا بٹھانا، دل جوئی کرنا ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی۔ پانچویں ٹولی نے بازار سے سلف منگوانے کی ذمہ داری لے لی۔ یوں چشمِ زدن میں سارے کام سلجھ گئے، چشمِ زدن، پل ہی پل میں، فوراً، جلدی جلدی، یہ تمام اس کے میننگ ہے، میں سارے کام سلجھ گئے جیسے کبھی الجھے نہ تھے۔ نادرا حیران تھی۔ عطیہ اس حیرانی پر مسکرائی اور نانی اماں کے پاس بٹھا دیا۔ بس تم نانی اماں کے پاس بیٹھو، آپا صدیقہ دوائیں لے کر آتی ہوں گی، نانی اماں جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ باورچی خانے سے امینہ نے عطیہ کو بلایا اور وہ ادھر چلی گئی۔ امینہ سرگوشی میں، باورچی خانے میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو آٹا، چاول اور نہ ہی مرچ مسالہ اور تیل گھی، کیا پکائیں؟ عطیہ چپکے چپکے، ابھی سب آ جائے گا، معلوم ہوتا ہے نانی اماں کی بیماری کی وجہ سے سودا سلف آیا ہی نہیں، بھلا لاتا بھی کون؟ افسوس، ہم بھی کتنے غافل اور لاپرواہ ہیں، جانے نادرا کب سے بھوکی ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپا صدیقہ دواؤں اور پھلوں سے بھری ٹوکری لیے گھر میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بچیوں نے پلک جھپکتے میں صفائی کر کے کمرے کا نقشہ بدل دیا۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے تھرمامیٹر نانی کے منہ میں لگا دیا، وہ آلہ جس سے بخار چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قدسیہ نے آتے ہی برف منگوا لی، وہ برابر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نانی اماں کے سر پر رکھ رہی تھی۔ نانی اماں کی غنودگی میں فرق آتا دیکھ کر غنودگی اونگ آنا، جیسے انسان جاگ رہا ہو تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، میں فرق آتا دیکھ کر نادرا کی جان میں جان آئی۔ نانی اماں نے آنکھیں کھولی تو نادرا جلدی سے نانی اماں کے قریب آ بیٹھی۔
نادرہ: جی نانی اماں۔ نانی: میں ٹھیک ہوں۔ نادرہ: جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپا صدیقہ نے نادرہ کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں زیادہ کچھ نہ بتائے۔ نانی: تم نے کچھ کھایا؟ نانی اماں نے بڑی مشکل سے یہ جملہ پورا کیا۔ نادرہ: جی ہاں، میں نے کھا لیا، آپ آرام کیجیے۔ رقیہ کی ٹولی نانی کی خدمت پر مامور تھی۔ انہوں نے جلدی دوا پلانے کا وقت اور طریقہ آپا صدیقہ سے پوچھ لیا۔ دوا کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے رقیہ نے نانی اماں کو دوا پلا دی۔ نانی اماں کو ذرا فرحت محسوس ہوئی، فرحت، سکون۔ تو وہ سو گئیں۔ اس دوران کھانا پک چکا تھا۔ عطیہ نے نادرہ کو کھانا کھلایا۔ آپا صدیقہ نے نادرہ کچھ دیر آرام کے لیے کہا۔ نادرہ کو کچھ دیر آرام کے لیے کہا۔ نانی اماں اور نادرہ کو آرام پہنچا کر آپا صدیقہ اور تمام بچیاں اتنی خوش تھیں کہ جیسے انہیں کوئی بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ آپا صدیقہ: رات ہونے والی ہے، سوچنا یہ ہے کہ رات کو یہاں کون کون رہے گا۔ صائقہ: آپا میرا خیال ہے ہر ٹولی کی ایک ایک لڑکی یہاں رک جائے۔ آپا صدیقہ: آپ کا خیال ٹھیک ہے، مگر آپ کے گھروں سے اجازت ملنے کا سوال ہے۔ عطیہ: میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہاں رکنے کی اجازت ہے۔ آپا صدیقہ خوش ہو کر: بہت خوب، میں اس وقت تک یہاں رہوں گی جب تک نادرہ کی نانی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ صائقہ: آپا، آپ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے آپ ہی کی بدولت سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب برابر نانی اماں کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ وہ آپا صدیقہ کے جذبہ خلوص اور بچیوں کی بے غرض خدمت سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپا صدیقہ کے اصرار کے باوجود انہوں نے فیس لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تمام بچیوں نے مل کر گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا تھا اور نانی اماں کو باقاعدگی سے دوا اور غذا مل رہی تھی۔ نانی اماں کی صحت روز بروز سنبھلتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ اتنی خوش اور حشاش بشاش انتہائی خوش ہونا کہ بغیر سہارے کے اپنے پلنگ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اس پر تمام بچیوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور نادرہ مارے خوشی کے آپا صدیقہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ آپا بولی: پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جی فرینڈز، انسانیت کی ہمدردی کی خوبصورت کہانی آپ نے پڑھی اور یقیناً آپ خوب لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا احساس ہوا ہوگا کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو کتنی خوشی اور کتنی مسرت دل کو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، کس قدر ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کو کتنا سکون، کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دے کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر اپنے بندوں کے حقوق جو ہیں وہ فرض کر دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے حقوق تو معاف کر دے گی لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گرد و نواح میں اگر کوئی پریشان حال ہے یا کسی کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کی ضرور مدد کریں۔ تو فرینڈس، آپ نے یہ مشکل الفاظ کے معنی ہوم ورک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے ہوم ورک کرنا ہے اور پیٹرن میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کاپی پر لائن ڈرا کریں گے ٹائٹل پیج کے لیے۔ عنوان ہے ہمدردی۔ اگلے پیج پر لائنز ڈرا کرنے کے بعد آپ ڈیٹ مینشن کریں گے
گھر کا کام دے رہی ہوں تو یہاں پہ لکھیں گے گھر کا کام دے. عنوان ہے آپ کا ہمدردی. یہاں پہ لکھیں گے الفاظ، یہاں پہ لکھیں گے معنی، اور درمیان میں لائن لگا کے الفاظ معنی جو ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے. اس پیٹرن کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس؟ جی اسٹوڈینٹس، یقیناً آج کا لیکچر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور تمام کام میرے ساتھ ساتھ مکمل کیا ہوگا. اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کام دیے گئے پیٹرن کے مطابق کریں گے اور نیٹ اینڈ کلین کریں گے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو. اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہیں تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.